ہمارے اندر میں ہوتی ہے اور ہم کو پتہ نہیں ہے۔ آپ بھی بہت سا علم رکھتے ہیں لیکن ابھی سوچو تو کہتے کچھ نہیں آتا، اور جب بولنا شروع کرتے ہو تو آنا شروع ہو جاتا، بات شروع کرتے تو نہیں آنے شروع ہو جاتا، وہ پتہ نہیں ہوتا مگر باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیو آپ کی روح میں ایک جذبہ چھپا ہوا، وہ جذبہ یہ ہے کہ میں اس دنیا میں رہوں تو دین کی خدمت کرتا رہوں، اسلام کو پھیلاتا رہوں۔ ایسے ہی لوگوں کو جن کی روح ایسی ہوتی ہے اللہ مدرسوں میں بھیجتے ہیں، اور جن کی روح میں یہ جذبہ نہیں ہوتا اللہ ان کو دکانوں کا راستہ دکھا دیتے ہیں، کہیں بھی نوکری ملازمت بینک وینک کر لیتے ہیں، کالج چلے جاتے ہیں۔ اور ان معصوموں کی روح میں یہ جو یہاں پہنچائے گئے ہیں گاؤں گاؤں سے، ان کی روح کو ابھی بولنے کی اجازت دی جائے، ان کو نہیں، یہ تو بچے، ان کی روح کو، تو روح کیا کہیں گی بتاؤں؟ تمنا ہے۔ کیا بولے گی؟ تمنا ہے۔ کیا تمنا ہے؟ کیا تمنا؟ بسکٹ کھانے کی، صدری پہننے کی، چشمہ بدلنے کی؟ نہیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ یہ بچوں کے دل میں سب چھپا ہوا، کوئی جانتا نہیں۔ یہ آپ کے اندر میں تمنا ہے، یہ آپ نے ہی تمنا کی ہے، تو یہ کہیں گے کہ ہم نے کب کی، ہم کو تو یاد ہی نہیں ہے۔ علماء سمجھیں گے زیادہ، یہ بھی کچھ سمجھ جائیں گے۔ دیکھو آدمی اتنا بڑا ہے 25 سال کا، اس سے پہلے 5 سال کا تھا نا، تو 25 میں زیادہ سمجھتا ہے، 5 میں تھوڑا کم سمجھتا ہے، بلکہ بہت کم سمجھتا ہے، اور 1 سال کا تھا تو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ صحیح ہے نا؟ اس سے پہلے بھی تو کہیں تھا نا، پیٹ میں تھا کہ نہیں تھا؟ اس سے پہلے بھی کسی دنیا میں تھا، اس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ اس دنیا میں جب تھا کسی نے دیکھا نہیں تھا، اس دنیا میں اللہ نے سب روحوں سے پوچھا تھا، آپ میں جو جان ہے نا اسی جان سے اللہ نے پوچھا تھا، بتا تیری کیا خواہش ہے؟ بلڈنگ چاہیے، اسکول چاہیے، ہاسپیٹل چاہیے، امریکہ گھومنا چاہیے، یا مسجد نبوی اور مسجد حرام کی خدمت چاہیے؟ سب سے پوچھا تھا، سمجھا؟ کس نے کیا جواب دیا تھا کسی کو یاد نہیں، آج کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن اللہ نے لکھ لیا تھا کس کے بیٹے نے کیا جواب دیا تھا، اور اسی اعتبار سے پہنچانا شروع کر دیا۔ جس نے کہا امریکہ چاہیے تاکہ گھوموں، کھاؤں، پیوں، مستی کروں، اللہ نے وہاں کی ٹرک پر بیٹھا دیا۔ اور جس نے کہا میں حرمین شریفین میں جینے والے صحابہ کی مثال بننا چاہتا ہوں، تو اللہ نے صحابہ کی قطار میں لگنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، کل انشاءاللہ حشر کے میدان میں جب اعلان ہوگا این قراء القرآن، سمجھ میں بات آ رہی؟ این قراء القرآن، کہاں ہیں قرآن والے، تجوید والے، حفظ والے، ناظرہ والے، کہاں ہیں؟ این قراء القرآن، یہ سارے مدرسے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ مدرسہ کیا نام اس کا؟ سب کھڑے ہو جائیں گے، تعلیم الاسلام ہو کہ تدریس الاسلام، اشاعت الخیر ہو کہ اشاعت العلوم ہو، دارالعلوم ہو کہ مظاہر علوم ہو، کلہم اجمعون، سارے کے سارے اعلان پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اعلان کرنے والا کون ہوگا؟ جو کہے گا آج میری شان دیکھو، میرا جلوہ دیکھو، انا الملک الدیان، انا الملک الدیان، پوری حکومت طاقت پاور کے ساتھ سامنے آیا ہوں، اور دوسرے پورے انعام بدلہ دینے کے جذبے کے ساتھ آیا ہوں۔
جس نے تھوڑی بھی کوئی اچھی نیت کی ہوگی اس کو اچھائی کا بدلہ دوں گا، جس نے تھوڑا بھی کچھ اندر میں غلط پلان بنایا ہوگا اس کو مزہ چکھا کے رہوں گا۔ انا الملک الدیان۔ اب جب اعلان ہوگا، بچوں تمہارے فیور کی بات کر رہا ہوں، انا الملک الدیان جب اعلان ہوگا، کیا اعلان ہوگا؟ این قراء القرآن، کہاں ہیں قرآن کو پڑھنے والے پڑھانے والے، اور کہاں ہیں وَعَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے، پڑھ پڑھ کے مصلی میں کے امام بننے والے، ممبروں کی رونق بننے والے، ممبروں سے میرا قرآن سنانے والے سمجھانے والے کہاں ہیں؟ تو جانتے ہیں ڈائریکٹ یہ سارے طلبہ کھڑے ہو جائیں گے، یا رب العالمین الا الا نحن ہاں ہونا، الا نحن ہاں ہونا، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، لیکن کھڑے کہاں ہوں گے؟ وہ ایسی سب لائٹیں لگی ہوں گی اور ایسی سیٹنگ فٹنگ ہوگی کہ ادھر ادھر نہیں کھڑے ہوں گے، سب ایک قطار میں لگ جائیں گے آٹومیٹک۔ آج تو بہت سب چیزیں آٹومیٹک ہیں، تو آپ آٹومیٹک ایک قطار میں یوں لگ جائیں گے، اور جب نگاہ ڈالیں گے تو آپ کی قطار میں آپ کے آگے آپ کے اساتذہ ہوں گے، پھر اور آگے مفسرین، محدثین، مجتہدین، اور شدہ پھر تابعین، اور پھر آگے ابو بکر و عمر کی جماعت آپ کو نظر آئے گی۔ ایسی جگہ پر اللہ آپ کو کھڑا کریں گے، یہ ہے آپ کا مقام۔ آپ کہو گے کہ ہم تو بڑے پیچھے رہیں گے، ارے بابا ڈبہ کتنا بھی پیچھے ہو لیکن انجن سے جڑا ہوا ہے تو دلی پہنچ کر رہے گا۔ اللہ بس ہمیں جوڑے رکھے، کٹنگ نہیں ہونا۔ اگر کٹنگ ہو گئی تو امریکہ کے اسٹیشن پر بھی رہو گے تو کسی کھیڑے پر کسی جنگل ہی میں آپ کا بھنگار ڈبہ کھڑا ہو جائے گا اور انجن نکل جائے گا۔ بس یہ زندگی بھر آپ کو فکر کرنا ہے کہ اللہ نے یہ جوڑا ہے انجن سے، انجن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے کے ڈبے ہیں اے سی ویسی والے، وہ ہیں صحابہ کرام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ہم تو بنگار والے ہیں جی، سمجھا؟ وہ کیا بولتے چالو جنرل ڈبہ، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ایک ڈبہ ہوتا ہے جس میں بکری وکری رکھ دی جاتی ہے، اس میں بھی اگر جگہ مل جائے تو ہم خوش ہیں۔ رب العالمین یہ بھی تو وہیں جائے گا نا، کہاں جائے گا؟ یہ بھی تو وہیں جائے گا نا، اسٹیشن کے کنارے ہی ہم، مگر دلی تو پہنچ جائیں گے، جنت کے کسی کونے میں سے ہی، لیکن جنت کا داخلہ تو نصیب ہو جائے گا۔ اور یہی تو بڑے بڑے صوفیاء متقین کہتے ہیں، اے اللہ ہمارا منہ کہاں کہ بڑی جنت مانگیں، ہمارا منہ کہاں کیا؟ ہاں، جس بچے کو ایک سبق بھی یاد نہ ہو وہ پہلا انعام مانگنے کی ہمت کرے گا؟ وہی کرے گا کہ پہلے نمبر کا انعام مجھے دیا جائے؟ نہیں، کہتا ہے میرا منہ نہیں ہے کہ پہلا نمبر میرا آوے، بس مدرسے میں رہنے دیا جائے یہی میرا انعام ہے، نکالا نہ جائے۔ ایسے ہی بندہ جب اپنی کمزوری وہاں دیکھے گا، یا دنیا میں جب کوئی اس طرح کا صوفی ہوتا ہے جس کو اپنی کمزوریوں پہ نگاہ ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ ہمارا منہ کہاں کہ ہم بڑی جنت مانگیں، نہ ہمارے روزے ڈھنگ کے، نہ ہماری نمازیں، نہ ہمارے سجدے ڈھنگ کے، نہ ہمارے بول اچھے، نہ ہماری گفتار اچھی، نہ رفتار اچھی، ہم کیا کہیں؟ لیکن اللہ جہاں اچھوں کو آپ بڑی بڑی جنتیں دیں گے نا، اور ان کی جوتی جہاں نکال کے رکھی ہوگی وہیں کسی کونے میں ہم کو بھی بٹھا دینا۔ اس طرح سے مانگو گے نا تو آپ کی زندگی تو بڑی اچھی نہیں ہے اگر،
مگر آج کا بول اور مانگنا اتنا اچھا لگا کہ اللہ کہیں گے جوتی میں کیوں جی، تم نے تو اتنا اچھا بول دیا کہ مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ مزہ آ جائے تو گودوں میں جگہ مل جاتی، مزہ آ جائے تو گودوں میں جگہ مل جاتی ہے۔ صرف سنیں گے تب بات کا احترام ہوگا۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ ورنہ کیفیتیں ختم ہو جاتی۔ بہرحال میں نے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھیے سختہ ہو گیا ہے نا، ٹوٹ رہی ہے بات۔ بچوں کو تم کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے اب چن لیا، دیہاتوں سے، کھیڑے پاڑوں سے، کسی بھی گھر سے، کسی کا باپ ٹرک پہ گھوم رہا ہوگا، کسی کا باپ کہیں دکان میں کچھ کر رہا ہوگا، کسی کا باپ کہیں کھیت میں ڈھیلا توڑ رہا ہوگا، لیکن اللہ نے آپ کو ایسا قبول کیا ہے کہ ابو بکر کی قطار میں آپ کو کھڑا کرنا ہے، رضی اللہ عنہ۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ آپ کے لیے، تو اس لیے اب جب ایسا کیا ہے تو آپ ہمیشہ ڈھنگ سے رہو، آنکھوں میں سرما سجا کے رہو، آنکھوں کو کچرے سے پاک رکھو، سمجھا، تاکہ یہ جڑا ہوا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، اللہ کا انتخاب پھیل اور ناکام واپس نہ ہو جائے، ورنہ اللہ توڑنا بھی جانتے۔ تمہاری بھی شادی کہیں لگ جاتی ہے اور ایڑے کی طرح پاگل کی طرح گھومتے ہو تو نہیں توڑ دیتے لوگ، کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے گاؤں میں نہیں چلے گا، ہے پاگل دکھ رہا۔ ایسے ہی طالب علم کو اگر اتنی دیر سے جو میں محنت کر رہا ہوں کہ تم کتنے قیمتی ہو، اگر تم ڈھنگ سے رہو گے تو یہ رشتہ، یہ نیک فیصلہ اللہ کا قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کو جس کو وہاں اچھا انجام دینا ہوتا ہے، دنیا میں اچھا مقام بھی عطا فرماتے ہیں، اچھا اسٹیج دیتے ہیں، اچھی محراب دیتے ہیں، اچھے ممبر دیتے ہیں، اچھا مصنف بناتے ہیں، اچھا مقرر بناتے ہیں، اور اچھا دائی اور متقی اور صوفی اور پیر بناتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے آپ کے ذمہ ایک ہی کام ہے، ایک ہی کام کرنا ہے۔ آج ہی ہم نے بدلے ہیں کپڑے، کیا ہے دوسرا مصرع مجھے بھول گیا کیا، آج ہی ہم نہائے ہوئے ہیں۔ وہ قبر سے مردہ کیا کہتا ہے، دیکھو میرے کفن کو داغ لگنے نہ پائے، ہے پورا یاد کسی کو؟ آج ہی ہم نے بدلے ہیں کپڑے اور آج ہی ہم نہائے ہوئے ہیں، اور فرشتے جاؤ قبر سے کہہ دو داغ لگنے نہ پائے۔ پورا آپ بنا لینا کیسے شعر ہے، اچانک آیا زبان پر۔ تو مطلب جیسے مردہ کی طرف سے یہ ترجمانی کی گئی کہ وہ اپنے پاک اور صاف ستھرے کفن کے بارے میں مٹی سے کہہ رہا ہے، دیکھو مجھے داغ لگنے نہ پائے۔ آپ کو کہتا ہوں میرے بچوں، جب تم اتنے پیارے ہو اللہ کی نگاہ میں تو دیکھو آپ کے کردار میں اور زندگی میں کہیں داغ لگنے نہ پائے انشاءاللہ۔ اب آپ کو صرف 3 کام کرنا ہے، پھیلاؤں گا نہیں، وہ ہر جگہ طلبہ سے کہتا ہوں۔ پہلی بات تو ابھی سے پلان بناؤ، مجھے بہت بڑا مولانا بننا ہے انشاءاللہ، تاکہ میں دین کا کام کروں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، یہ تو پلان ہوا، یہ فکر ہوئی۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ میں محنت بھی کرنی ہے۔ صرف پلان بناؤ کہ کھانا ہے تو منہ میں پہنچ جائے گا، ارے لقمہ پہنچ جائے گا، نہیں، منہ میں جانے کے لیے انگلیوں کو استعمال کرنا پڑے گا، اور تیار نہیں ہے تو تیار کرنا پڑے گا، چولہا جلانا پڑے گا، چاول اور بوٹیاں لانی پڑے گی، پھر مندی تیار ہوگی۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کا خادم بنوں تو صرف تمناؤں سے نہ بات نہیں بنے گی، کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ یعنی کیا کرو گے؟ آپ کے اساتذہ اور مدرسے کے ذمہ دار جو کہیں بس وہ کرنا ہے، اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کرنا۔ آپ کو اللہ نے بننے کے لیے یہاں بھیجا، اور ان اساتذہ کو، ذمہ داروں کو
بنانے کے لیے بھیجا۔ کام آسان ہو گیا۔ تیسرا ایک کام کرنا ہے کہ جب کھیت میں دانہ ڈال دیا کاشتکار نے محنت کر کے، اب اس کو ایک ہی کام کرنا، اللہ انجام تیرے حوالے ہے، مجھے محروم نہ کرنا، میری کھیتی کو آگ نہ لگنے دینا، بربادی سے بچا لینا۔ تو تیسرا کام یہ ہے کہ دعا کرنا۔ پہلا کام کیا بتائے؟ تمنا کرنا۔ دوسرا کام اس تمنا کے پیچھے محنت کرنا، اور تیسرا کام کیا؟ دعا کرنا، اللہ مجھے برباد مت ہونے دینا۔ میرے ابا نے بڑے حوصلوں سے بھیجا تھا، غریبی میں بڑی محنت سے کما کے مجھے پڑھایا تھا، گھر پر ضرورت تھی میرے بوڑھے والد کو، لیکن پھر بھی مجھے قرآن سیکھنے کے لیے مدرسے میں بھیج دیا تھا۔ یا اللہ میرے ابا کی کمر ٹوٹ رہی تھی، ان کی اس قربانی کی قدر کر لینا، اور مجھے اللہ محروم مت کرنا۔ میں محروم ہو جاؤں گا تو میرے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، ان کے ارمان ٹوٹ جائیں گے، ان کی خوشیاں خراب ہو جائیں گی۔ یا اللہ مجھے برباد مت کرنا اور مجھے کچھ بنا دینا، اے اللہ مجھے ضرور بنا دینا، میں بننے کے لیے ہی آیا ہوں، اسی لیے ہاتھ اٹھایا ہوں۔ اور یہ بھی کہہ دینا، اللہ آج تک جو بنا ہے آپ کے بنانے سے بنا، آپ نے نہیں بنایا تو نہیں بنا، اگرچہ کسی علامہ کا بیٹا تھا، نہیں بنایا تو نہیں بنا، اگرچہ کسی ولی کا بیٹا تھا، اور بنانے پہ آ گئے تو شیطان کے بیٹے کو بھی آپ نے ولی بنا دیا۔ ابو جہل سے بڑھ کر شیطان کون ہو سکتا ہے؟ مگر اس کے بیٹے کو بنانے پہ آئے اللہ تو صحابی بنا کے رکھ دیا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مانگنے کا ڈھنگ بھی بتا دیا بچوں۔ بس اب شاید مجھے بند کرنا چاہیے، ابھی دارالعلوم رحمانیہ میں جانا ہے، ایک بڑا پروگرام ہے جی، تو شاید آدھا گھنٹہ ہو بھی گیا ہوگا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے اور قبول دائمی عطا فرما لے۔ عارضی ایک چیز ہوتی ہے نا، کچھ دن تو آپ اچھے لگتے ہیں، بعد میں آپ کا چہرہ ہی نہیں میں دیکھنا چاہتا، آپ مجھے نہیں دیکھنا چاہتے، یہ بندوں کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے یہ کہو، اللہ ایک مرتبہ چن لینا تو چن ہی لینا، پھر ادھر ادھر پھینک مت دینا۔ یا اللہ ایک مرتبہ آپ نے یہاں بلا لیا اچھوں کے مجمع میں تو ہمیشہ اچھوں ہی میں رکھنا، کبھی بروں میں مت بھیج دینا۔ بچوں مانگنے کا ڈھنگ بتا رہا ہوں۔ یا اللہ میرا دماغ نہیں چلتا تو جس کا چلتا ہے وہ آپ ہی کے چلانے سے چلتا ہے، میرا بھی کھول دیجئے، اللہ چلنے لگے گا۔ جو بنا آپ کے بنانے سے بنا، جو بڑھا آپ کے بڑھانے سے بڑھا، جو چمکا آپ کے چمکانے سے چمکا۔ یا اللہ آپ اگر ان کے اللہ ہیں اور ان کے رب ہیں تو میرے بھی تو ہیں۔ باپ اپنے دونوں بیٹوں کو برابر بانٹ کے دیتا ہے، یا اللہ آپ بھی ہم سب بندوں کو دے دیجئے، نواز دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں مولانا عبد المقتدر صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اس مجلس میں حاضری کے لیے مجھے یہ موقع دیا، اور 2 دن سے ہمارے اوپر نظر کرم ان کی پڑی ہوئی ہے، دوڑا رہے ہیں، تھکا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ایک اور ہستی ہے، مفتی حضرت مولانا حشمت اللہ صاحب مدث اللہ العالی، جو جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کے ہونہار اچھے عالم فاضل ہیں، ان کی معرفت اور وساطت سے میں آپ کے بیچ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی زیادہ دین کی خدمات کی توفیق بخشے، ان کا مقدر بھی روشن فرمائے، اور بار بار ایسی مجلسوں کو ہم سب کی تقدیر کا حصہ بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم انا نسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا صالحا
وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اے اللہ آپ بڑے پیارے رب ہیں، بہت بڑا دل رکھنے والے ہیں، جو نہیں آپ کا کلمہ پڑھتے ان کو بھی آپ صحت اور عافیت کے ساتھ جینے کا موقع دے رہے ہیں، ان کو بھی اچھے مکانوں میں یا اللہ رہنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے درختوں پہ بھی پھل فروٹ آ رہے ہیں، ان کو بھی اللہ میٹھی نیند آپ سلا رہے ہیں۔ یا اللہ آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ کا خزانہ بہت بڑا ہے۔ یا اللہ ہم کو تو ہمارے والدین نے آپ کی نسبت پر مدرسوں میں بھیج کر قرآن سے جوڑ دیا ہے۔ یا اللہ ہم پر تو خصوصی نظر فرما دے، یہ تیرا کرم ہے کہ یہاں ہم کو آنا نصیب ہوا ہے۔ یا اللہ مزید کرم فرما دے۔ یا اللہ دنیا بھی ہماری بنا دے، آخرت بھی بنا دے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ یا اللہ موت آئے تو موت بھی پیاری آئے، پیارے وقت کی آئے، انجام ہمارا بنے تو بہتر سے بہتر بنے۔ یا اللہ یہ معصوم بچے بھی اتنے سارے ہیں، سارے مدارس میں اللہ طلبہ نے جگہیں بنا رکھی ہیں، اے اللہ سب مدرسوں کو سارے طلبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ بری نظروں سے ان کو بچا۔ یا اللہ سرکاری آسمانی سلطانی فتنوں سے ان کو بچا۔ یا اللہ آج یہ آپ کے کام کے لیے حوالے ہو گئے، آپ کے کام میں لگ گئے۔ یا اللہ تو فرشتوں کو ان کی مدد میں لگا دے، ان کی ضروریات کے حل کرنے کے لیے فرشتوں کو لگا دے۔ جب جب کوئی وقت آئے اللہ ان کی مدد کے فیصلے فرما دے، کسی کا محتاج ان کو نہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو موت تک اے اللہ قرآن و سنت سے، مسجد سے، درسگاہوں سے، دینی مراکز سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ حشر کی کامیابیاں مقدر فرما دے، اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ تعلیمی، تعمیری، ظاہری، معنوی ہر طرح کی ترقی اس کا مقدر بنا دے۔ کام کرنے والوں کو اخلاص اور صفت احسان عطا فرما دے، اور حالات میں استقامت نصیب فرما دے۔ معاونین مخلصین کو ادھر متوجہ فرما دے۔ یا اللہ تو مجیب الدعوات ہے، یا اللہ تو سمیع قریب ہے، سب کی سنتا ہے۔ یا اللہ ہماری کئی مشکلیں ہیں، کئی پریشانیاں ہیں، کئی ضرورتیں ہیں جو آپ خوب جانتے ہیں۔ ان معصوم بچوں، مقدس طلبہ اور یہ تیرے پیارے بندوں کی برکت سے ہماری مشکلوں کو حل فرما دے۔ یا اللہ حل فرما دے، روزی کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے۔ یا اللہ کئی مشکلات ہیں، اور کئی ساتھیوں نے بھی دعا کو کہا ہے۔ یا اللہ سارے مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما دے۔ تقدیر میں کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت لکھی ہے، تقدیر کو بدل دیجئے۔ اے اللہ بری تقدیر کو خیر میں بدل دیجئے، اچھی تقدیر بنا دیجئے، عزت بنا دیجئے، ذلت مٹا دیجئے۔ یا اللہ اگر بیماری ہے تو صحت میں بدل دیجئے، روزی کی تنگی ہے تو اللہ روزی کی فراوانی لکھ دیجئے۔ یا اللہ طغیانی، عصیانی سرکشی ہے تو ہدایت پہ جینا اور مرنا لکھ دیجئے۔ یا اللہ ہمیں دل دماغ دے دیجئے، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا یا اللہ ہمارے دل دماغ کے لیے آسان کر دیجئے۔ یا اللہ حافظہ مضبوط کر دیجئے، دماغ مضبوط کر دیجئے۔ یا اللہ یہی تو ہمارے ہتھیار ہیں، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، کتنے بچے ہیں جو بیچارے محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، استاذ کی ڈانٹ بھی سنتے ہیں، مگر مولا وہ لگے رہتے ہیں۔ اے ایسوں پر تو آپ کو بہت پیار آتا ہوگا۔ اے اللہ ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو سن لیجئے، ہماری تقدیریں بنا دیجئے، ہمیں اولیاء متقین میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ مریضوں کو شفا کلی دے دیجئے، ہمارے مریضوں کو شفا کلی دے دیجئے، شفا کلی دے دیجئے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آگے ہمارے جو بھی اسفار ہیں، پروگرام ہیں، سب کو کامیاب فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے مقبولین میں لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔